بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اس جگہ سے جہاں تمہیں یہ غفلت لاحق ہوئی ہے کوچ کر چلو۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے مالک، سفیان بن عینیہ، اوزائی اور عبدالرزاق نے معمر اور ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی زہری کی اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں کیا ہے، نیز ان میں سے کسی نے اسے مرفوع نہیں بیان کیا سوائے اوزائی اور ابان عطار کے، جنہوں نے اسے معمر سے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں اذان کا اضافہ ہے، یونس والی روایت میں اذان کا ذکر نہیں۔ چھٹی ہوئی نماز کے لیے اذان دی جائے گی یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد کی رائے میں اذان اور اقامت دونوں کہی جائیں گی، اور یہی قول اصحاب الرائی کا بھی ہے۔ امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ صرف تکبیر کہی جائے گی، اذان نہیں۔ یہی واقعہ ہشام نے حسن کے واسطے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، اس میں بھی اذان کا ذکر ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اذان اور اقامت دونوں کا ذکر ہے، اور ان دونوں کی روایتیں آگے آ رہی ہیں۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، نیز دیگر صحابہ کرام سے بھی ایسے ہی مروی ہے، اور احادیث و روایات کے ثقہ راویوں کے اضافے اور زیادات مقبول ہوتی ہیں۔